السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بائی شارٹ اسٹوریز۔ مکمل کہانی جوگی ماہی، مصنف غازی سکندر۔ میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی میرے دل کے سب سے قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ رات کا سناٹا گہرا تھا، یوں جیسے کوئی آخری سانسیں گن رہا ہو۔ گھڑی 2 کا حصہ بجا رہی تھی، کسی کی روح پرواز ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دل مردہ ہو چکا تھا، کوئی زندگی کی حد پار نہیں کر پا رہا تھا، ایسے میں کوئی محو خواب تھا۔ وہ پرسکون سا نیند میں مسرور ہو رہا تھا، باہر ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کوئی زندگی کی بازی ہارنے والا تھا؟ کیا کوئی زندگی ایک کھیل میں گزارنے کے بعد جنت میں جانا چاہتا تھا؟ کیا کوئی پچھتاوے کی اس زندگی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا؟ کیا کچھ ایسا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انسان کے اوپر جب کوئی جنون سوار ہوتا ہے، یا وہ کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لے یا تہیہ کر لے، پھر اسے روکنا بیکار ہے، کیونکہ وہ نہیں رکے گا۔ وہ انجام نہیں سوچتے ہیں، وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک پچھتاوے کی تکلیف کی چیخیں کتنے زخم ادھیڑ دیتی ہیں۔ یہ وہ تکلیف ہے، وہ سانپ ہے جو مرے بغیر ڈستا جاتا ہے، اور اس کی تکلیف کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور وقت کے ساتھ اس کا زخم، اس کا گھاؤ بھرتا نہیں بلکہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ رات کے 2:40 کا وقت تھا جب موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، یکدم اٹھا اور فون کو کان سے لگایا تو خمار زدہ سی آواز میں بولا، ہیلو۔ دوسری طرف کسی خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے سانسوں کی آواز سے اسے پہچانا، ڈاکٹر فرحان۔ دوسری طرف گہری خاموشی ہوئی، پھر ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، بچتان، کم ٹو ہاسپٹل۔ اس نے گھڑی دیکھی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ پھر سے بولے تھے، کم ٹو دا ہاسپٹل رائٹ ناؤ۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر کمبل کو پرے دھکیلا اور سلیپر پہنے، پھر واش روم گیا، پھر اپنے کبٹ میں سے کپڑے نکالے اور جلدی سے پہن کے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور بھاگتا ہوا تقریباً نکلا۔ واچ مین نے جلدی سے گیٹ کھولا، وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ دل زوروں شوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ کچھ مہینے پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ اس نے نم آنکھیں صاف کی اور جلدی سے ہاسپٹل پہنچا۔ باہر برسات شروع ہو چکی تھی۔ اسلام آباد کی ہوا میں کچھ ایسا تھا جو اسے وہاں پہنچنے سے روک رہا تھا۔ کچھ راز یہ پردے پہ پڑتے ہوتے ہیں اور رہنے چاہیے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر چیز سے لا علمی بھی ایک نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی پارک کی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، پھر ٹھک سے بند کیا اور فوراً سے پہلے اندر بھاگا۔ ابھی وہ ریسیپشن پر ہی پہنچا تھا کہ بادل اتنی زور سے گرجا کہ یکدم اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے یکدم مڑ کے دیکھا تو بجلی کڑکی۔ کیا نظر لگ چکی تھی؟ کیا وہ برباد ہو چکا تھا؟ اس کے دل کی رگوں نے، دھڑکنوں نے چپکے سے ایک فریاد کی تھی، اتنا سب کچھ خدایا دینے کے بعد یہ تباہی کیوں؟ وہ بھی مڑ کے دیکھ ہی رہا تھا کہ چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے یکدم بخلا کے پیچھے دیکھا، آنکھیں پھیلی۔ جب سکون نشانے پر ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ سامنے کون سی ہستی کھڑی ہے؟ وہ ساکت سا شل تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سامنے بنے کمرے کی طرف بھاگا جہاں کوئی چیخ رہا تھا۔ کیا کوئی بربادی کی تاب نہیں لا پا رہا تھا؟ یہ کیسا مرض تھا؟ یہ کیسا درد تھا؟ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تو ایک منموہنی سی صورت والی کو 3-4 لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ جب منزل مل گئی ہو تو سفر کا کیا فائدہ؟ جب تنکا ہی بکھر رہا ہے تو توڑنے کا کیا فائدہ؟ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ اس کمرے کی چوکھٹ سے آگے ایک قدم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ جس کو اس نے تعویذ بنا کے گلے میں پہن رکھا تھا، وہ ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے سامنے تڑپتی کسی منچلی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا زندگی نے اسے یہ رنگ بھی دکھانا تھا؟ کیا زندگی نے اسے یوں بھی تڑپانا تھا؟ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ یوں ہی کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ کیوں بڑھ نہیں پا رہا تھا؟ وہ کیوں مزید کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا؟ اس کی ایک چیخ وجدان پہ کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس لمحے سے ڈر کے الٹے قدم بھاگ جاتا، ڈاکٹر فرحان یکدم بولے تھے، فار گاڈ سیک وجدان، یہاں اور سنبھالو۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولے تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور پھر جلدی سے اندر آیا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سامنے والی کے ہاتھ پکڑے جو روتے ہوئے مسلسل چڑھوا رہی تھی۔ اس نے رک کے دیکھا
تو سامنے اسے وجدان نظر آیا۔ وہ یکدم پرسکون ہوئی۔ سب نے آہستہ سے چھوڑ دیا، مگر وہ بھی ٹپ ٹپ آنسو کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی، ایک ٹرانس کی کیفیت سے۔ سامنے جو سفید رنگ پہنے بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے کو تھاما، اس کے لب ہلے۔ پلیز وجدان، یہ لڑکھڑاتی آواز تو سب نے سنی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے آگے جوڑے۔ پلیز۔ وجدان کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرے۔ موت سے بدتر ہے یہ زندگی، میں بھیک مانگتی ہوں، مجھے جانے دو۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، آج رات کے بعد وہ واقعی سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ اس کے ایک جملے پر کسی پہ کیا گزری نہ وجدان سمجھ پایا، نہ سامنے بیٹھی ایک خوبصورت خاتون۔ ڈاکٹر فرحان نے اپنے کپڑوں کو مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ وجدان ابھی بھی ساکت تھا۔ مجھے جانے دو۔ وہ پاگل نہیں تھی، وہ مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ ایسا کیا کیا تھا زندگی نے جو اسے موت کی تکلیف زندگی کی سانسوں کی تکلیف سے بے حد چھوٹی لگ رہی تھی؟ پلیز وجدان، تم تو سمجھو۔ وہ چلائی۔ وجدان نے ایک دم اسے سینے سے لگایا، آنسو بے بسی سے بہہ رہے تھے۔ مجھے جانے دو۔ وجدان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ بولنا چاہ رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا، گلے میں پھانس سی اٹک رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس کے لب کھلے۔ ریلیکس موم۔ ڈاکٹر فرحان نے آگے بڑھ کر اسے انجیکشن لگایا۔ وہ آہستہ سے نیند کی وادیوں میں گئی۔ سانس اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں ہی نیند کی وادیوں میں اتری۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے منحوس راتوں میں سے ایک تھی۔ آج وجدان نے جانا تھا کہ زندگی کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کو لٹایا، لحاف ڈالا اور خاموشی سے ڈاکٹر فرحان کے کیبن میں گیا۔ جاتے ہوئے وہ بے بسی سے مڑ کے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ کیا فائدہ تھا ان جائیدادوں کا، ان شہرت کا، جب وہ اپنی ماں کو سکون تک نہیں دے پا رہا تھا؟ یہ تکلیف یکدم سے کیوں تھی؟ اس کی ماں تو زندگی جیتی تھی، اسے کامیاب کرنے کے بعد وہ یکدم زندگی سے ناکام کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وہ پوری زندگی ایک خول چڑھا کے جیتی رہی؟ 2 ماہ پہلے کی وہ رات اسے یاد تھی، جب اچانک اس کی کامیابی کے بعد اس کی ماں نے مرنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ اسے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باپ کا چہرہ تو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے دماغ میں تو کئی سوال تھے جو پچھلے 2 مہینے سے پنپ رہے تھے، اور اس کا جواب صرف ایک انسان کے پاس تھا، اور وہ تھے ڈاکٹر فرحان۔ اس نے کیبن میں قدم رکھا۔ باہر کھڑکی سے وہ برستی بچھاڑ براہ راست دیکھ سکتا تھا۔ جو پانی اسے نصیب ہوا تھا، کیا وہ پانی نہیں تھا؟ اگر دل تھا تو درد تھا، اگر سانس تھی تو اذیت بھی تو تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ وہ ماں جسے اس نے ہر لمحے میں ہر چیز سے زیادہ چاہا، وہ اس حال میں کیوں تھی؟ اس کیوں کا جواب بہت بھیانک تھا۔ کہنے کو تو وہ جدا تھی، مگر یہ جدائی اس گدھ کی طرح تھی جو اسے ہر روز ہر لمحے بے دردی سے نوچ نوچ کے کھا رہی تھی۔ ڈاکٹر فرحان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، یا یوں کہو تو خود پر قابو پانا چاہا۔ اپنی حالت سامنے بیٹھے لڑکے سے چھپانی چاہی۔ انہوں نے اپنی گھبراہٹ کو نظر انداز کیا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ وہ ڈاکٹر کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے پانی کا گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگایا اور کھٹاکھٹ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ پھر اتنی ہمت جمع کی کہ اپنے ہر سوال کا جواب مانگ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی پھول جیسی ماں نے اسے بتایا تھا سب کچھ۔ ڈاکٹر فرحان نے اپنی کرسی سنبھالی۔ باہر برسات بڑھتی جا رہی تھی، جیسے بادل اپنا غصہ نکال رہے ہوں۔ قطرہ گرنے کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اس کی ماں بارش کی کتنی دیوانی ہے۔ وہ بارش میں بھیگنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتی تھی۔ یہ پھول کیوں مرجھایا آخر؟ وجدان، ڈاکٹر نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور وہ دھک سے رہ گیا۔ کیا نہیں تھا اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں؟ درد، تکلیف اور سب سے بڑھ کے کچھ کھونے کا ڈر۔ آج کیسے کیسے رازوں کا انکشاف ہو رہا تھا۔ میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ یہ سوال سیدھا سادہ سا تھا، مگر بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ خاموش رہے۔ فار گاڈ سیک ڈاکٹر، مجھے اس تکلیف سے نکالو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے میری ماں کو۔ اس کی آواز میں درد تھا، تکلیف تھی، بے بسی تھی۔ آج وہ جانے بغیر ہرگز نہیں جانے والا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وجدان چلایا تھا۔ کیا سن پاؤ گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ چلو چھوڑو، سننے کے بعد اس زندگی کو سہ پاؤ گے؟
کیا اپنی ماں کو دیکھنے کی تاب لا پاؤ گے؟ ڈاکٹر فرحان کی تو ان 2 مہینوں میں بس ہو گئی تھی، مگر وہ تو کئی سالوں سے یہ سزا بھگت رہی تھی۔ صاف صاف بتاؤ، وجدان کی زبان لڑکھڑائی۔ اس حقیقت پہ پڑتا رہنے دو وجدان۔ ڈاکٹر فرحان نے آنکھیں میچی۔ پلیز۔ وہ ملتجی ہوا۔ مجھے جاننا ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی کچھ امید سے باقی تھا۔ تم سننا چاہتے ہو وجدان؟ تو سنو۔ تمہاری ماں نے جو کیا تھا نا، وہ برداشت کے قابل نہیں تھا، اس لیے اسے زندگی سے موت آسان لگ رہی ہے۔ اس کے کندھوں پہ تمہاری کامیابی کی ذمہ داری تھی، بوجھ تھا، اور جیسے ہی یہ مکمل ہوا تو ایک پل بھی وہ جی نہ پا رہی۔ میں اسے زندگی کی طرف لانا چاہتا ہوں، مگر یہ ممکن نہیں رہا۔ وجدان کے سر پر گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ ایسے مت کہو ڈاکٹر، وہ میری ماں ہے، وہ تکلیف سے بولا۔ ڈاکٹر فرحان نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں باندھنے والی تھی بیڑیاں۔ اب ہمت کا وقت تھا۔ ڈاکٹر فرحان بولتے چلے گئے اور وہ سنتا چلا گیا۔ چمکتے چاند کے آگے اس کے دھبے معنی نہیں رکھتے۔ تمہارے بابا کا نام وجدان تھا۔ کیا؟ وجدان کو لگا کوئی اس کی سانس کھینچ رہا ہو۔ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین۔ میں نے دیکھا ہے کیسی غریبی سے امیری میں قدم رکھا، کیسے دن رات کی نیندیں حرام کر کے تمہارے باپ نے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ میں واحد گواہ ہوں ہر واقعے کا۔ تمہارے باپ کے سر پر کوئی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ۔ محبت کے لمس کا ستایا ہوا، غریبی سے دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، 1000 بار دل توڑوانے کے بعد کہیں جا کے اسے یہ شہرت حاصل ہوئی تھی۔ بہت خوش تھا وہ جس دن تمہارے آنے کی خوشخبری ملی، مگر اس کے بعد وہ مسکرا نہ سکا۔ ہاں، اس کے بعد میرا وجدان مسکرا نہ سکا۔ اس کے بعد وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ایسا راز سامنے آیا جو تمہارے باوقار باپ وجدان شاہ کی سماعت و بصیرت اور سب سے بڑھ کے دل برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ منحوس دن نہیں دیکھا۔ وہ لمحہ بھر سانس لینے کے لیے رکے، آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ ڈاکٹر فرحان نے سختی سے جبڑے بیچ کے خود کو رونے سے باز رکھا، مگر وہ ناکام ہو رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے، وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ حقیقت کو آشکار کر دیا جائے۔ یہ منظر ہے 11 تاریخ 2000 کا کراچی کا شہر۔ صبح کے 10 بجے، خوشی کا دن۔ وہ اپنی شان سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ اس کی کامیابی کا دن تھا۔ سامنے آڈینس بیٹھی تھی۔ آج اس کے چہرے پہ ایسا نور تھا، ایسی خوشی تھی کہ شاید ہی کسی نے حاصل کی ہو۔ اس نے اگر خواب دیکھے تھے تو اپنے بلبوتے پر آج پورے بھی کیے تھے۔ وہ نوجوان جو چلتا ہوا آ رہا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہ ٹائی باندھے، ہلکی سی بیٹ کے ساتھ انابی لبوں کی کشش، بہت سی لڑکیوں کا دل بنے وہ اپنے پیچھے گارڈز کو لے کر ایک چال سے اندر داخل ہوا۔ داخل دیکھنے والے چند لمحے کے لیے مسمرائز ہو رہے تھے۔ اس کے پاس شہرت کے علاوہ ایک بہت قیمتی چیز تھی، سکون۔ وجدان شاہ کے پاس سکون تھا۔ وہ ایک کانفرنس ہال تھی، بہت سی میڈیا وہاں اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اسے وہ وقت نہیں بھولا تھا جب وہ کبھی تھکے کھاتے ہوئے لائنوں میں کھڑا ہوتا تھا۔ وہ آہستہ سے اسٹیج پر گیا، ہاتھ میں مائک کو پکڑا، اسے اپنے لبوں کے قریب لے گیا، پھر سامنے آڈینس کو دیکھا۔ ایک نظر بھر کے صحیح معنوں میں یہ دن اس کی پوری زندگی تھا۔ ہر کوئی ایک لمبی اسپیچ کے لیے تیار تھا، مگر وہ مسرور سا ہو کے ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، تھینک یو۔ پھر مائک کو چھوڑا اور اپنی جگہ سنبھالی۔ ہر کوئی سرگوشیوں میں مصروف تھا۔ وہ نیچے چہرہ جھکا کے ہنسا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مذاق اسے بہت سوچتے تھے، یہ جانے بغیر کہ سامنے کوئی دوشیزہ اسے پلکی چپکائے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے اوپر نہیں دیکھا، اس سامنے لڑکی کو نوٹس نہیں کیا۔ پھر ٹھیک 2 لمحے بعد وہ اٹھا، پھر اٹھ کے دوبارہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کر کے وہ چلتا چلا گیا۔ گارڈ نے اسے چاروں اور سے گھیر رکھا تھا۔ وہ وجدان شاہ تھا، ہر ایک سے بے نیاز۔ کیا شان تھی، کیا چال تھی۔ اس کے جاتے ہی رابیل نے ایک لمبی آہ بھری، پھر اپنے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو میرا ہے۔ کیا وہ اسے پسند کرتی تھی؟ کیا وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ جب انسان ہاں اور نہ کی کشمکش میں ہو، پھر وہ صحیح معنوں میں صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسے کیا چاہیے تھا، وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے تصدیق لازمی تھی۔ اس کے مقابل آنے کے لیے کچھ بننا ہوگا۔ رابیل نے لمبی سانس لی اور دوبارہ اپنی سی وی کو دیکھا، پھر سر پٹ بھاگی۔ وہ ایسی ہی تھی، منموہنی، من چلی، بیلوں کی ملکہ۔ درمیانہ قد، گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی بڑی پلکیں، کٹاؤ دار لب، تیکھی ناک وہ حسین تھی، ایک ادا سے زیر کرنے والی۔
کل اس کا انٹرویو تھا اور اسے تیاری کرنی تھی۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ اسے بہت کچھ بدلنا تھا، کچھ کرنا تھا۔ یہ منظر آفس کا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب وجدان شاہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے بیل بجائی تو فرحان، جو اس کا سب سے خاص آدمی تھا، اندر داخل ہوا۔ یس فرحان، وجدان نے فائلز کو دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں پکارا۔ جن کے انٹرویوز رہتے ہی انہیں اندر بھیج دو۔ اوکے۔ وہ اس کے آفس کے باہر اس کا دوست بھی تھا، اس کا سچا دوست۔ وہ باہر گیا، ابھی ریسیپشن پر ہی پہنچا تھا کہ اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بھی زنجیر ہوئی۔ اس نے تھوک نکلا، گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ سامنے رابیل سی وی ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھی ٹانگیں ہلا رہی تھی، چہرے کو دائیں بائیں موڑ رہی تھی۔ فرحان کو لگا کہ وہ خود پہ قابو نہیں کر پائے گا، مگر وہ خاموش رہنے والا تھا۔ اس نے خود کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، پھر 2 قدم چل کے اس تک آیا، پھر شائستگی سے بولا، میڈم آئیے۔ جی۔ رابیل چہکتی ہوئی اٹھی اور اندر داخل ہوئی۔ بالکل بچوں جیسا انداز تھا۔ اس نے مڑ کے اس کی پشت کو دیکھا، 2 لمحے تک نہ جانے کیا سوچا، پھر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ میں آئی کم ان؟ رابیل نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ یس۔ پروفائلز کو دیکھتا ہوا مصروف سے انداز میں بولا۔ رابیل نے اندر قدم رکھا تو اس نے بیشتر سر اٹھا کے دیکھا تو اس کے قدم زنجیر ہوئے، پھر ایک دم بڑھ کے اس کے ٹیبل پر رکھی نیم پلیٹ پڑھی، پھر آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، وجدان! اس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ آل از ویل؟ اس نے خود کو تھپکی دی۔ بیٹھیے، وہ آہستہ سے بولا۔ جی۔ اس نے لبوں کو دانتوں تلے دبایا، اس کے دل کی دھڑکن بڑھی، وہ آہستہ سے لب کاٹتی بیٹھی۔ سی وی پلیز۔ وجدان نے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے نہیں سنا، وہ اب بھی اسے ہی پلکیں چپکائے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو وہ سچ میں پاگل لگی، مگر وہ کیوں پاگل ہو رہی تھی؟ یہ بھلا وہ کیسے بتاتی؟ سی وی پلیز۔ اب کہ وہ ذرا بلند آواز سے بولا تھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں ہاں۔ اس نے ہڑبڑا کے سی وی آگے کی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سی وی پہ ایک نظر ڈالی، اچھی کوالیفیکیشن تھی۔ اس نے مزید 2 سوال کیے جس کا اس نے جواب دیا، پھر اس نے سی وی کو اس کے سامنے کیا اور آہستہ سے بولا، آپ ویٹ کریں، 1 یا 2 دن میں اگر آپ سلیکٹ ہوتی ہیں تو کال آ جائے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی اور بس جلدی سے وہاں سے نکلتی گئی۔ امپوسیبل۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رابیل باہر نکلتے ہی خود کو سنبھالا۔ او خدایا، اس سے پہلے وہ مزید پاگل ہوتی، سامنے کسی سے ٹکرائی، بروقت وہ گر جاتی اگر سامنے والا اسے نہ پکڑتا۔ اوہ سوری۔ اس نے بتی سی دکھائی۔ آپ بیٹھیے، پانی پیئے۔ فرحان نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ اس نے پکڑ کے گلاس لبوں سے لگایا۔ تھینک یو۔ آر یو اوکے؟ جی، وہ آہستہ سے بولی، پھر خود کو ریلیکس کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فرحان نے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ آس بھرا لہجہ تھا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پوچھا گیا۔ فرحان! اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو اس نے ایک دم چونک کے دیکھا۔ میری میٹنگ جو 4 بجے کی ہے وہ 2 بجے کی کنفرم کر دو، اس کے بعد مجھے قبرستان جانا ہے اپنے والدین سے ملنے۔ اوکے۔ اس نے کوٹ کو پکڑا اور نکلتا گیا۔ اس کے لنچ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ کھانا یا تو فرحان یا پھر اکیلے کھاتا تھا۔ وہ خاموش پسند تھا، سنجیدہ مزاج کا مالک، صفائی ستھرائی پسند تھی اسے، پلکوں پر نیند لیے ہوئے، ٹائم کا پابند۔ لنچ کرنے کے بعد وہ میٹنگ میں مصروف رہا، پھر قبرستان جانے کے بعد وہ دوبارہ گھر آ گیا، اپنا بقیہ کام کو سر انجام دیا۔ ان سب میں فرحان اس کے ساتھ تھا، اس کی ہر خبر کا مالک یا اس کا ہمراہ۔ اسے نوکری مل گئی تھی اور آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دکھنے میں تو وہ بہت نروس لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی آفس میں بیٹھی جہاں سے اسے اس کا باس وجدان شاہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کافی کا کپ آرڈر کیا، ایک ایک گھونٹ لگاتی رہی اور گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سامنے دیکھتی رہی، یہ جانے بغیر کہ کسی کا دل بری طرح گھائل ہوا۔ فرحان نے اسے دیکھا، پھر اسے دیکھا جسے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، پرفیکٹ۔ یہ اس کی زندگی کی شروعات تھی، محبت کی شروعات۔ میم؟ جی؟ وہ ایک دم جیسے خیالوں سے چونکی۔ یہ فائلز آپ سر کے کیبن میں دے آئیں گی پلیز؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ یس، وائی ناٹ؟ اس نے وہ فائل اٹھائی اور سیدھا سر کے کیبن میں گئی۔ ہلکی سی آہٹ کے بعد اس نے اندر قدم رکھا، بالکل جیسے اس کے دل میں۔ اس نے فائلز اس کے پاس کی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا بولے؟ پہلے ہی دن وہ کوئی بیتوقع کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجدان سر کیا سوچیں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ یہ سب پہلی بار ہی تو تھا۔ کیا میں بیٹھ جاؤں؟ رابیل نے پوچھا۔ وجدان ایک نظر اٹھا کے دیکھا، ماتھے پہ ہلکے سے بل آئے، پھر آہستہ سے بولا، پلیز۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ فائلز میں مصروف ہو گیا۔ سر؟
اس نے پکارا۔ وجدان نے ذرا نظر اٹھا کے دیکھا۔ کیا آپ میریڈ ہیں؟ واٹ؟ میرا مطلب کہ کیا آپ کا کوئی افیئر؟ وجدان نے آنکھیں پھیلا کے ذرا اسے جلالی نظروں سے دیکھا۔ سوری میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی؟ اس نے چہرہ جھکایا۔ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وجدان شاہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کسی کی زندگی میں، میرا مطلب آپ کی زندگی میں کوئی ہے؟ اٹھو۔ وجدان ایک دم غصے کا شکار ہوا۔ اٹھو، وہ پھر بولا۔ رابعہ یکدم کھڑی ہوئی۔ سر، اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ کیا ان سب سوالوں کے لیے تمہیں ہائر کیا گیا ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسا سوال کرتے ہوئے، یو نو واٹ؟ رابعہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ ایسا بھی اس نے کیا پوچھ لیا تھا؟ سر، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ آؤٹ، جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم مشتعل ہوا۔ کیوں؟ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر کچھ کہے نکلتی چلی گئی۔ وہ کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یہاں محبت کی شروعات تھی کیا؟ نہیں، عشق کی شروعات تھی، اندھے یقین کی شروعات تھی۔ کام کہاں تک پہنچا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زاکریہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ برگر نہیں بنا رہا، ہر چیز کی انفارمیشن حاصل کر رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا کیا ہو گیا؟ آرام سے کر لو، اس نے انگلیاں چٹاکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یس، زاکریہ ایک دم بولا۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سالڈ پلان ہے، کیا دماغ ہے تمہارا؟ واہ، اب ہم راج کریں گے، زاکریہ نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے ببل کو مزید چبایا اور ایک تالی ماری۔ اب کسی کی آنکھیں کھلی رہ جانے والی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے آئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس کے سامنے کم ہی جاتی تھی، لیکن محبت ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ آفس میں ہوتی تو رونق سی لگ جاتی، یا یوں سمجھو کہ وہ آفس کی جان تھی۔ وجدان زیادہ نہ سہی، مگر اس کے بارے میں غلط تھا۔ وہ معصوم سی چنچل سی گڑیا تھی اور کچھ دن میں ہی وہ سب کو اپنا عزیز بنا چکی تھی، وجدان شاہ کو بھی۔ اور وہ اپنے کام میں کسی میٹنگ میں مصروف تھا، مگر خیال کہیں اور تھا۔ جب کافی کا کپ فرحان نے اس کے سامنے رکھا تو وہ جیسے چونکا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وجدان جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر پھر بھی انجان بنا۔ کس بارے میں؟ کم آن، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ فرحان نے آہستہ سے کہا، پرفیکٹ کپل۔ تو وہ بے اختیار مسکرایا، لیکن فرحان نہیں مسکرا سکا۔ سو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ سو ڈھول بھاجے، فرحان آہستہ سے بولا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ مزید کچھ دنوں بعد دلہن بنی اس کے گھر میں موجود تھی۔ اس نے گنے چنے مہمان بلائے تھے جو اس کے خاص تھے۔ سادہ سا نکاح کیا گیا تھا اور رابعہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابھی تک زندگی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ منظر 1 ماہ بعد کا تھا، جب وہ صوفے پہ لیپ ٹاپ رکھے کام میں مصروف تھا۔ جب رابعہ ڈنر ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، شروع میں تو بے حد جھجک تھی، مگر اب وہ مکمل بیوی کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی صرف ماں تھی، سو اسے نظر میں رکھتے ہوئے انہیں بھی یہ رشتہ کسی معجزے سے کم نہیں لگا تھا۔ اف وجدان، بس بھی کریں، 11 بجنے والے ہیں۔ رابعہ نے منہ پھلایا۔ بس تھوڑی دیر، وجدان نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا، بے حد عادی۔ وہ اس کی زندگی، اس کی روح بن چکی تھی۔ وجدان، رابعہ نے دوبارہ پکارا۔ پلیز بیوی، وہ پھر شوخی سے بولا۔ رابعہ نے گھڑی کو دیکھا، پھر اسے، اور پھر نوالا بنا کے اس کی طرف بڑھایا۔ وجدان ایک نظر نوالے کو دیکھا، پھر ایک نظر اسے۔ اگر یہ سب ہوگا لیٹ نائٹ کام سے تو یقین کرو بیوی، میں روز ایسا ہی کروں گا۔ رابعہ ہلکا سا ہنسی تھی، پھر آہستہ سے بولی، موسٹ ویلکم۔ اگلا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ تم میری عادتیں خراب کر رہی ہو بیوی، وجدان نے اگلے پل کہا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ چاند اپنی شان سے چمک رہا تھا۔ سب کچھ تو بظاہر حسین اور خوبصورت تھا، مگر کچھ تو عجیب تھا۔ حال۔ ڈاکٹر فرحان نے پھر سے پانی لبوں سے لگایا۔ وجدان خاموشی سے کھڑکی میں کھڑا اپنے ماں باپ کی داستان سن رہا تھا۔ سب ٹھیک تھا وجدان، سب کچھ، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، بہت بڑی۔ کوئی چپکے سے اس کی سکون بھری زندگی کو برباد کرنے کی پوری کوشش، پوری تیاری کر چکا تھا۔ انسان کو جب مار وہاں سے ملے جہاں اسے بہت بھروسہ ہو، جہاں سے بہت مان ہو، تو انسان پھر وہاں سے ٹوٹتا ہے جہاں سے وہ کبھی جڑ نہیں پاتا۔ وجدان نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر فرحان نے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں صاف کی، جو آنسوؤں سے بھری تھیں۔
کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ ٹوٹنے کے بعد انسان واپس جڑ جائے؟ جانتے ہو وجدان، دل جتنا خاموشی سے ٹوٹتا ہے نا، اس کے نشان اتنا شور مچاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، ڈاکٹر فرحان اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولے تھے، تمہارا باپ وجدان شاہ ضرورت سے زیادہ سینسیٹیو اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ اگر ایک بار وہ کوئی فیصلہ کر لے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، مگر عشق کا تقاضا تھا کہ رابیل اسے روک بھی سکتی تھی اور منا بھی سکتی تھی، اور اس کی زندگی کا آب حیات بن چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زندگی میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا راستہ کسی صورت ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ اس دن سے 2 دن بعد کی بات ہے جب وہ اپنے ماں باپ کی قبر سے ہو کے آیا تھا۔ وہ بے حد دکھی تھا۔ یہ سال کی آخری تاریخ تھی، دسمبر کا آخری دن۔ اس دن وہ اپنا حال کسی سے نہیں کہتا تھا مگر ماں سے۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال مترم ہو رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے اپنے ماں باپ دونوں کو ایک ساتھ کھویا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ کوئی نہیں جان پایا تھا آج تک کہ وہ اس دن کہاں گم رہتا ہے۔ اب اس کے پاس اس کا ساتھی تھا، اس کا کنڈا موجود تھا، جس نے اسے ماں باپ کو غریبی کا طعنہ دیا تھا، ان پر زیادتیاں کی تھی، وہ سب اسے اس دن یاد آ جاتی تھی۔ وہ اپنی فیلنگز الفاظوں میں بیان ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ الجھا بیٹھا تھا جب رابیل اندر داخل ہوئی۔ وہ چاہ کے بھی اسے منع نہیں کر پایا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے ساتھ وہ لگ کے بیٹھا تھا، ساتھ آ کے بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے، اسے کیسے تسلی دے۔ وہ کئی لمحے اس کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر اس نے وجدان کا سر اپنے کندھے پہ رکھا۔ اس نے منع نہیں کیا، وہ پہلی بار نہیں چلایا، وہ پہلی بار اس دن کسی سے خفا نہیں ہوا، پہلی بار خاموش رہا۔ وہ دونوں ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا تھا۔ کئی لمحے وہ خاموش رہا، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو اپنی جگہ دی تھی، کسی کو خود کے اتنا قریب کیا تھا، یوں پہلی بار کسی پر اندھا بھروسہ کیا تھا۔ جانتی ہو، وہ آہستہ سے بولا، میں 9 سال کا تھا، بالکل چھوٹا سا۔ میرے سامنے میری ماں کے ہاتھ جڑے تھے، وہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اپنی نظروں سے اپنی ماں کو بلکتا دیکھتا رہا، اپنے سامنے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب سے کامیاب بزنس مین کے الفاظ ہیں۔ کیوں رابل، کیوں لوگ رحم نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کے سینوں میں دل نہیں؟ رابل کے لب بھیجے تھے، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکی کیوں؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے رزق کا فیصلہ کرنے والے؟ انہیں کیوں خیال نہیں آتا کسی کی مجبوری کا؟ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپکتی رہی۔ کیوں رابل، کیوں؟ انہوں نے میری ماں کی تصویر کی، وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ میں کسی کا چہرہ نہیں بھولا، مجھے ہر وہ شخص یاد ہے جس نے ہمارا فائدہ اٹھایا۔ لوگ بہت برے ہوتے ہیں رابل، بے حد برے۔ وہ بس اپنا سوچتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وجدان، لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور پھر وہ مظلوم ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے مطلب کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں رہتا۔ بولتے وقت اس کا لہجہ سباٹ تھا، کوئی جذبہ، کوئی احساس اس کے چہرے پر عیاں نہیں تھا۔ بے بسی انسان سے سب کچھ کرا لیتی ہے، لیکن مومن تو وہی ہوتا ہے رابل جو بے بسی میں اپنا ایمان کمزور نہ پڑنے دے۔ ایک پل کے لیے رابل کا ہاتھ تھما، پھر اگلے ہی پل وہ آہستہ سے بولی، مومن کو نوچ کے کھا جاتے ہیں یہ سفاک لوگ۔ وہ ایک دم سر اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ رابل، اس نے آہستہ سے پکارا، میں نے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پلیز رابل، اگر اب میرا بھروسہ توڑا گیا تو میرے وجود کے جو ٹکڑے تمہیں جڑے دکھائی دیتے ہیں نا، یقین کرو مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ میں تم سے بس یہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بغیر پلکے جھپکائے اسے سن رہی تھی۔ وعدہ کرو، وہ بچوں کی طرح بولا۔ رابل گمسم تھی۔ کیوں؟ وعدہ کرو، وہ پراسرار ہوا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس نے اس سے وعدہ کیا، بھروسے کا، تقدیر کا، مگر وعدے تو توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں نا۔ اگلے ہی پل پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اس دن مسکرایا جی بھر کے۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اس کے گالوں کو چھوا، پھر ہاتھوں کو باری باری چوما، پھر محبت سے اس کی گود میں اس کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اس کی گود میں وہ بھرپور مسکرایا، مگر وہ مسکرا نہ سکی۔ کیا کوئی دوسری کہانی چھپی ہوئی تھی؟ کیا کوئی کہانی کا دوسرا روپ بھی تھا؟ کیا کوئی دوسرا لمحہ بھی تھا؟ رات کا آخری پہر
اور صبح کا پہلا پہر تھا جب کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کون تھی؟ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، سب کچھ پلان کے مطابق تھا۔ اس کا دل آج پہلی بار بغاوت سے گھبرایا تھا۔ آج پہلی بار وہ یہ کام صحیح معنوں میں زبردستی کر رہی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کسی کی فیلنگ سے تمہیں کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کمرے میں کھڑی لڑکی نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ اگر اب میں کمزور پڑی تو کبھی مضبوط نہیں ہو پاؤں گی۔ آج میری غریب زندگی کا آخری اور امیر زندگی میں پہلا قدم ہے اور مجھے یہ دن مبارک ہو۔ اس نے اگلا قدم رکھا۔ انسانیت نے سب کچھ کھو دیا، محبت برباد ہو گئی، عشق کھلے عام بغاوت پر اتر آیا۔ وہ قدم قدم چل کے آگے آئی۔ یہ سب کچھ میرا ہی تھا مسٹر وجدان، یہ سب کچھ میرا ہے۔ تم امیروں کا ان سب پہ کوئی حق نہیں ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، ان کی امانت ہے۔ ان سب میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ سامنے سویا ہوا شخص بھی تو کبھی غریب تھا۔ پیپرز پہ سائن وہ پہلے ہی لے چکی تھی، بس ایک قدم اور اس کا پلان کامیاب۔ وہ آگے بڑھی، اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں تھیں، وہ ایک حساب کا بے ہوش تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کے فنگر پرنٹس لیے، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میری محبت تم نہیں، زاکریہ ہے، وہ مضبوط ہو کے بولی، اور ایک نظر معصوم سے سوئے ہوئے وجدان شاہ پر ڈالی اور نکلتی چلی گئی۔ واٹ؟ نو فرحان، نو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ فرحان بہت پریشان سا کرسی پر بیٹھا تھا، مگر ایسا ہو چکا ہے، ایسے ہمارے اکاؤنٹس کیسے ہیک ہو سکتے ہیں؟ فرحان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ چلایا تھا۔ یہ 10 دن پرانی بات ہے، مگر کل کا سن کے تو شاید تم اور پریشان ہو جاؤ گے۔ فرحان، صاف صاف بولو، سب اکاؤنٹس میں سے پیسے غائب ہیں۔ کیا؟ وہ یکدم چلایا۔ اسے خود پہ قابو رکھنا مشکل سا ہو گیا۔ اس نے لپک کے سامنے سسٹم کو آن کیا جہاں اکاؤنٹس 0 تھے۔ اسے بہت بڑا دھکا لگا، وہ ساکت رہ گیا۔ ششتر، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاسورڈز، میرے اکاؤنٹس کے پن میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے درمیان کوئی ہے؟ فرحان آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ وجدان کی رگیں ابھر رہی تھی۔ فرحان کی محبت اپنی جگہ، مگر وہ دماغ سے پیدل نہیں تھا۔ میرے، تمہارے اور رابیل کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وجدان کے سر پر جیسے چھتان گری، اس کے سر پر گویا دھماکہ ہوا۔ بکواس بند کرو، شی از مائی وائف۔ گواہی اس کے حق میں دی گئی تھی۔ فرحان لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا۔ یہ ممکن ہے، فرحان نے دوبارہ چند لمحے بعد آہستہ سے کہا۔ وجدان کا یہاں زبر ٹوٹا اور اس نے اس کا گریبان پکڑا۔ میری رابیل ایسی نہیں، وہ چلایا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا یا شاید ہو چکا تھا۔ اس کے حواس اسے اس قدر جھنجھوڑ رہے تھے کہ وہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے فرحان، پتہ لگاؤ کہ کون ہے وہ، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میری بیوی بے قصور ہے، اس گناہ سے پاک ہے۔ مگر اس کا دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ وہ ہو جائے جو اس نے نہیں سوچا، مگر اس کی چھٹی حس اسے ہر چیز سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس کا دل بےحد بے چین تھا۔ وہ پریشان سا حال لیے گھر میں داخل ہوا تو ملازمین پریشان سے کھڑے تھے۔ ایک ڈاکٹر اندر رابیل کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سب کچھ بھلائے آگے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک خاص ملازم سے پوچھا۔ بی بی جی کو چوٹ لگی ہے، وہ گر گئی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم سب کچھ چھوڑ کے اندر گیا تو لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر چکی تھی۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، رابیل نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، کنگریچولیشنز، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کے وجدان کو لگا ہر دکھ مٹ گیا، ہر پریشانی وہ بھول گیا۔ سچ پوچھو تو صحیح معنوں میں رابیل کو بھی چند لمحوں کے لیے خوشی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ ایک دم اس کے قریب آیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم ہو تو ہر غم بھلا سکتا ہوں بیوی، وہ آہستہ سے بولا۔ رابیل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ ننھے وجود کے آنے کی خوشی ہر غم پر بھاری تھی۔ وقت آہستہ آہستہ انجام کے قریب جا رہا تھا، لمحے سرک رہے تھے۔ فرحان اپنی پوری کوشش میں مصروف تھا اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ بڑے سے بڑا چور بھی چوری کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے، اور وہ دونوں تنہا کھڑے تھے، شاید کوئی سڑک کے کنارے جہاں فرحان ہر ثبوت کے ساتھ آیا تھا۔ یہ سچ ہے وجدان، یہ سب کچھ رابیل نے کیا ہے۔ وہ اب تک ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی، سب کچھ ایک پلان کے مطابق ہو رہا تھا، اور ان سب میں اس کا ایک پارٹنر ہے زاکریہ۔ وجدان نے آنکھیں بند کی۔ اس کے سامنے جیسے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیا۔ اسے لگا کہ اب بس زندگی کی بساک یہیں تک تھی، اور شاید وہ ٹھیک تھا۔ وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ فرحان نے پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ سے روک دیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، اس کی سب جسٹیفیکیشن بیکار تھی۔
اس کا غرور سے اٹھا سر چکا، وہ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے خود کو سہارا دیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فرحان اس کے پیچھے کیا۔ کیا سب کچھ اسے چھپا لینا چاہیے تھا؟ کیا اس نے اپنا فرض نبھا کے کچھ غلط کیا تھا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا، نہ اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، نہ اسے تنہا چھوڑ سکتا تھا۔ وہ کہیں دور سڑک کے کنارے بیٹھا، گمسم، تنہا، اکیلا۔ یہ لمحے پھر ایک دم بادل گرجے اور برسات چھڑ گئی۔ اسے چہرہ اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا تو کچھ قطرے اس کے چہرے پر گرے۔ بہت محبت کی تھی تم سے، وہ بڑبڑایا۔ بدلے میں کیا زیادہ مانگ لیا تھا؟ وہ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ کیا سب کلیاں سپرد خاک ہو گئی تھی؟ کیا سب پھول مرجھا گئے تھے؟ کیا اجالے کی اب کوئی کرن نہیں تھی؟ کیا دیا بجھ گیا تھا؟ وہ سڑک کے کنارے بنی پگڈنڈی پر بیٹھا تھا، پھر اٹھا۔ شکریہ بیوی، وہ آہستہ سے بولا، پھر ایک دم سڑک پر بیٹھا۔ وہ چھاڑ تیز ہو گئی تھی، آنسو نکلنا شروع ہوئے، 1 2، پھر روانی آئی، پھر لڑیاں بہہ نکلی۔ وہ پھر رویا، آخری بار، بآواز بلند ہو کے۔ اتنی دیر رویا جتنی دیر برسات ہوئی۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ یہ برسات اس کی آنسو چھپا لے گی۔ دور فرحان نے آنکھیں صاف کی، گاڑی کا شیشہ بند کیا۔ اسے تنہا رہنا تھا، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم نے خود کو میری نظروں سے بہت پرے کر لیا رابل، بٹ آئی کانٹ مس یو، وہ آہستہ سے بولا اور گاڑی کا شیشہ اوپر کیا۔ رات کی تاریکی ہر گناہ چھپا لیتی ہے، مگر اس بار الٹ ہوا تھا۔ بعض خطاؤں کی، بعض غلطیوں کی معافی نہیں دی جاتی۔ دل ٹوٹ کے جوڑے بھی جائیں نا تو ختم ہونے والے نشان پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ اس کے دل پر بھی رہ گئے تھے، اس کا دل بھی نکارا ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے برسات کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ بہت سی سوچیں اس پر سوار تھی۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ چونکی، کیا وہ کمزور پڑ گئی تھی؟ کیا یہ وجدان کی محبت کا اثر تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک۔ کیا وجدان کے قابل تھی وہ؟ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا جہاں وجدان کی نشانی ایک ننھی جان پڑ رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ یہ کیسا جذبہ تھا جو اس کے ارادوں کو خاک کر رہا تھا؟ کیا وہ پچھتا رہی تھی؟ کیا وہ افسردہ ہو رہی تھی؟ کیا وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی؟ ادھر جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا، پھر وہ پرسکون کیوں نہیں تھی؟ اس کی خوشیاں پوری ہو رہی تھی تو وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ کیا اسے محبت ہو گئی تھی؟ کیا وہ محبت کی گرفت میں آ گئی تھی؟ یہ کیا ہوا تھا؟ اسے اس کے کرموں کی سزا شاید مل گئی تھی۔ وہ بے اختیار بیٹھی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ شاید وہ کچھ فیصلہ کر رہی تھی، یا شاید کر چکی تھی۔ اس نے رونا بند کیا، شاید ابھی بھی وقت تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، پھر فون کان سے لگایا۔ ذاکریہ، میں کل صبح تم سے ملوں گی۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کیا۔ گہرا انکشاف۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا، بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وجدان نہیں تھا، نہ جانے کیوں لیکن وہ مایوس ہوئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک ڈبہ پڑا تھا اور 7 گلاب کے پھول تھے۔ اس ڈبے میں وجدان کا من پسند کا لڑکا جوڑا تھا، محروم۔ وہ کوئی خوبصورت نفیس سا تھا، یا شاید وجدان اسے اس میں دیکھنا چاہتا تھا۔ شام 5 بجے بیوی، کارڈ پر لکھا تھا۔ اس نے وہ لبوں سے لگایا، سب ٹھیک کر دوں گی میں۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن کے ایک آواز ریکارڈ کی جس میں اس نے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ وہ سب کچھ وجدان کو بتانے کے لیے تیار تھی، اور پھر اس کی ہر سزا اسے قبول تھی۔ اس نے وہ ریکارڈنگ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ذاکریہ سے ملنے گئی، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ذاکریہ سے اس نے یہ ہر کانٹریکٹ ختم کر دیا تھا۔ جو پیسے اکاؤنٹ سے نکلے تھے وہ ذاکریہ کے پاس تھے، مگر جائیداد و دولت ابھی بھی رابل کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہ دوبارہ سب کچھ ویسا کیا جیسے پہلے تھا۔ ذاکریہ کے ہاتھ جو لگا وہ لے کے جا چکا تھا۔ رابل نے خود کو ہر سزا کے لیے تیار کیا، اس کا دیا ہوا جوڑا پہنا اور ٹھیک وقت پر گاڑی آ چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور سمندر کنارے پہنچی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور شام ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے گاڑی سے اتری تو سامنے وجدان شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس تک آئی، اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھایا اور پرسکون تھی، لبوں پہ مسکان تھی۔ اسے واقعی لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ سکون سے وجدان نے اسے ڈنر کرایا اور اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد وجدان نے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیکھتا رہا۔ گھڑی 6 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ 10، وہ آہستہ سے بولا، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب۔ رابل ساکت ہوئی، اس کے لبوں سے مسکان غائب ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ نو وجدان، میں وہ آہستہ سے بولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، رابل کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھے۔ کیا شہرت محبت سے بڑھ کے تھی؟ یہ سوال نہیں تھا۔ رابل کو لگا کہ وہ دور کہیں کھائی میں جا گری،
8 فرحان کو کچھ ایسا پتہ لگا تھا جو شاید بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگا مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ 7 جانتی ہو پھنسانے کا سب سے گھٹیا طریقہ ہے محبت۔ افسوس بےحد گھٹیا چوائس استعمال کی ہے۔ رات کا پہر شاید ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا۔ 6 میری بات۔ اس کے لفظ منہ میں ہی دب گئے جب وہ دوبارہ بولا، یہ میرا وقت ہے۔ تاریکی پھیلنے لگی۔ رابعہ نے اسے خشک لبوں کو تر کر کے دیکھا۔ 5 فرحان سے جتنی رش ڈرائیونگ ہو سکتی تھی وہ کر رہا تھا مگر بے سود، سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ 4 اس نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ وہ کھڑا ہوا، رابعہ بھی کھڑی ہوئی۔ وہ چل کے سمندر کنارے اسے لے کے آیا۔ دیکھو اس ڈوبتے سورج کو، تذلیل برداشت نہیں کر پا رہا۔ رابعہ نے بخلا کے اس کی طرف دیکھا۔ 3 یہ جائیداد، یہ شہرت، آزادی کے ساتھ تمہیں مبارک ہو بیوی۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چھوڑا۔ رابعہ نے بخلا کے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا سب حاصل کرنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی؟ 2 اس نے قدم الٹے لینے شروع کیے۔ نظر سامنے رابعہ پہ تھی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مزید قدم پیچھے لیے۔ کامیابی مبارک ہو بیوی، وہ زور سے چلایا اور سب ختم۔ 1 فرحان نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتا ہوا آیا اور دوبارہ گرتے گرتے بچا مگر ظالم نے مظلوم کی مظلومیت کو نکل دیا تھا۔ 0 ایک گولی اڑتی ہوئی گئی اور سیدھا وجدان کے دل کے آر پار ہوئی۔ یکدم پرندے اڑے۔ رابعہ کی زوردار چیخ نکلی۔ فرحان کے قدم یکدم زنجیر ہوئے اور اگلے ہی پل وہ بھاگا۔ رابعہ چیختی اس تک آئی مگر اس سے پہلے دوسری گولی اس تک آئی اور اس کے سینے کے آر پار ہوئی مگر افسوس اس بات کا تھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے گرا تو فرحان نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود پہ لیا۔ اس کے گال تھپکے۔ وجدان کا ہاتھ سامنے کھڑی رابعہ کی طرف بڑھا اور ساتھ ہی نیچے گرا۔ رابعہ گمسم کھڑی رہی تھی۔ فرحان چیخ رہا تھا، وہ کھو گیا تھا، وہ شخص کھو گیا تھا۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، وہ جسے نیند بہت پیاری تھی، وہ جو خواب کے اثر میں تھا، وہ جو لا علم رہا منزل سے، وہی جو عمر بھر سفر میں تھا، وہ جس نے خوشبو کی تمنا کی تھی اور روندے گلاب پائے تھے، وہ جس نے اپنی ہی نیکیوں کے سبب رفتہ رفتہ عذاب پائے تھے۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، وہ جس کا دین بس محبت تھا، وہ جس کا ایمان وفائیں تھیں، وہ جس کی سوچ بھی پریشان تھی، وہ جس کے لب پہ وقت دعائیں تھیں، وہی الجھی بے چین سی باتوں والا، محبتوں سے ڈر کے کل شب، ہجر کے دکھ سہتے سہتے وہ شخص مر گیا کل شب۔ آؤ اب لاش اٹھاؤ اس کی، وہ جو تیرے اثر میں رہتا تھا، آؤ اب سوگ مناؤ اس کا، وہ جو سورج کو قمر کہتا تھا، محبتوں سے ڈر گیا کل شب، وہ شخص مر گیا کل شب۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس نے خود کو مروایا تھا۔ سب کچھ رابعہ کے حصے میں آ چکا تھا۔ بادل سیاہ ہو چکے تھے۔ فرحان زار گتا رو رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ ایک پیپر اٹھ کے اس کے سامنے آیا جس پہ لکھا تھا، میرے وجود کی آخری نشانی کو تمہاری سپرد کرتا ہوں۔ اسے یہ راز مت بتانا کہ اس کی ماں کتنی بڑی دھوکے باز تھی۔ اسے کامیاب بنانا کہ تمہاری طرح پھر کوئی لڑکی اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ خط ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کی لاش کے پاس گمسم بیٹھی تھی اور پھر اچانک وہ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں جو کبھی ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت کہانیاں ہوا کرتی تھیں۔ اپنی مٹھاس اور تلخی سمیت سارے قصے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اختتام کو قبول کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ حال اس کے بعد تمہاری ماں کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ اس کے اعتراف جرم کی وہ ریکارڈنگ تنہا رہ گئی جو مجھے بڑے عرصے بعد ملی۔ وہ اپنا سب کچھ غریبوں کو دے کے وہاں سے چلی گئی۔ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر کچھ پتہ نہیں لگا۔ پھر ایک دن میں نے تمہاری ماں کو اسلام آباد میں دیکھا، وہی پرانے اور خستہ حال میں۔ میں نے اس دن جانا کہ محبت اصل ہوئی کسے تھی۔ اس کے سر پر تمہارے باپ کی ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ تھا، وعدے کا اثر تھا۔ جب وہ خود پہ ضبط کر کے تمہیں اس قابل بنانے میں لگی رہی اور جب یہ مقصد بھی پورا ہوا تو اس نے اس دنیا سے رخصتی چاہی۔ وجدان گمسم بیٹھا تھا، اس کے کندھے جھک چکے تھے۔ وہ واقعی اب کبھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ وہ کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹر فرحان نے یکدم بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، وہ فرحان اب بھی اس پرانی چنچل رابعہ سے محبت کرتا ہے جس کی روح وجدان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کمرے میں گیا جہاں اس کی ماں سو رہی تھی۔ شاید اپنی نیند، شاید دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کی نیند۔ اس نے اس کے سر پر پیار کیا اور چپ کے کان کے قریب بولا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میری خوبصورت ماں۔ پھر وہ سیدھا ہوا،
گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ فجر کا وقت بھی شاید نکل چکا تھا، بادل بھی صاف ہو چکے تھے۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے جب ڈاکٹر فرحان نے آہستہ سے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ سب کچھ سننے کے بعد اب اس نے پہلی بار براہ راست نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر بولا، اپنے بابا سے ملنے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا اور وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ غازی سکندر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہاں وکٹم کون تھا؟ ظالم اور مظلوم کون تھا؟ غازی سکندر کی یہ داستان ایک پرکشش رائٹر کے نام ایس جے رائٹس ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا لازمی بتائیے گا، اور اس سے آپ نے کیا مورل حاصل کیا وہ بھی لازمی بتائیے گا۔ وقت رہتے ہی ہمیں سب کچھ سمجھ آنا چاہیے۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آپ چاہے سمجھدار بھی ہو چکے ہوں، ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا ازالہ نہیں ہوتا، ویسے بالکل نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ واپس ملیں گی با شارٹ سٹوری چینل پہ۔ خدا حافظ۔